अस्सलामुअलैकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली, सब बहन भाई और दोस्त। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 23 यानी कि 23 लेकर हाजिर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं। काबतुल्लाह की तामीर और अदायगी हज के बाद हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ ले गए कि इनके लिए अल्लाह का यही हुक्म था। तो चैनल पे जो नए हैं, पहली एपिसोड्स आप चैनल से देख सकते हैं, आपको चैनल से सारी एपिसोड्स मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट ये है कि अल्लाह ताला का उनका लिए यही हुक्म था कि काबा की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर काबा के बाद देखा कि मक्का मुकरमा की सरजमीन तो बंजर है, तब अल्लाह से दुआ की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा दरियाए नील की ज़मीन से बदला और फरिश्तों ने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए और तवाफ़ मुकम्मल किया। बस्ती का नाम ताइफ हुआ। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ ताइफ में हर किस्म के मेवे होंगे और हर नेमत अता करूँगा। बाद इसके आप वापस तशरीफ़ ले आए और वहाँ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। और अल्लाह ने अपने आप को इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद मज़ीद औलाद से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। बाज़ रवायात में ज़्यादा का जिक्र भी मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी हाजरा के बातन से और हज़रत इसहाक और मदीन और मदाइन और हज़रत सारा के बातन से थे। हज़रत इस्माईल के एक बेटे थे और तौरात में लिखा है कि 12 बेटे थे और वो जन्नत के तमाम सरदार होंगे। 12 बेटे वो तमाम सरदार थे और तमाम अरब इनके मती था, यानी कि उनकी फरमाबरदारी करता था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एस और यकूब अलैहिस्सलाम, और मदीन के एक बेटे का नाम शोएब अलैहिस्सलाम था और इन मदीन के बेटे अजम के सरदार थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 बरस हुई तो मौत आई। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौत से डर लगता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके पास एक मेहमान भेजा जो ज़ईफ़ुल उम्र था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके सामने खाना ला कर रख दिया तो मारे ज़ईफ़ के खाना ना खा सका। आपने इससे पूछा, आपकी उम्र कितनी है? इसने कहा 130 बरस। तब आप अफसोस करने लगे कि शायद मुझे भी इस उम्र में यही हाल गुजरे, अभी तो मेरी उम्र इससे कम है। तब कहा, इलाही मैं इससे ज़्यादा अपनी उम्र नहीं मांगता। बाद इसके अपने बेटों को बुलाया और वसीयत की कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाना और मुसलमानों पर तबलीग करना और फ़िक्र माश और रिज़्क़ की भाग दौड़ में अल्लाह को छोड़ ना देना और कुल की फ़िक्र में लग जाना और दुनिया के मामले आखिरत को तरजीह देना। बाद इसके इंतकाल फरमाया। तौरात के मुताबिक इसकी उम्र 175 बरस थी, जबकि हज़रत सारा ने फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में ही 127 बरस की उम्र में कनान के इलाके हिरोन के मुकाम पर वफ़ात पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी वफ़ात से बहुत दुखी हुए और इंतहाई दुख और रंज का इजहार किया। वहीं बनी हैस के एक शख्स गफरान बिन सागिर से 400 मशकाल के ओज़ एक गार ख़रीदा और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को वहाँ दफन किया। और बाद इसके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार हुए और 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उफ़रान हिसी के खेत में
اپنی زوجہ محترمہ کے قریب مذکورہ بالا غار میں دفن ہوئے۔ ان کے مدفن کا انتظام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آپ کی تدفین کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھی باپ کے ترکے میں سے کچھ حصہ دو تاکہ نشانی اور تبرک باپ ابراہیم علیہ السلام کی میرے پاس بھی رہے۔ تب اسحاق علیہ السلام نے کہا تم ہمارے برابر نہیں ہو کہ حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی کی حیثیت سے فرعون مصر نے دی تھیں، واللہ عالم۔ محروم المیراث ہو تم باپ کا کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا رنجیدہ ہوئے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم ربی آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا یوں نہ کہو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رسول پیدا کرے گا جس کا دین پوری زمین پر حاوی ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا اور تا قیامت ان کا دین برحق رہے گا اور تمہاری قوم فاسق و گمراہ ہوگی اور ان میں سے زیادہ لوگ سرکش ہوں گے اور حاوی ہوں گے ان پر آخری امت کے لوگ۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام بہت روئے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی۔ تب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے، فرمایا کہ مبارک ہو آپ کی نسل سے انبیاء مبعوث ہوں گے اور ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے جو اللہ سے کلام کریں گے، کلیم اللہ ہوں گے۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں آپ کی بینائی لوٹا دی جائے، نہیں تو روز حشر اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی واپس لوٹا دیں گے اور ہمیشہ دیدار الہی سے فیضیاب ہوں گے۔ تب آپ نے فرمایا میں اپنے آنکھوں کی بینائی حشر پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ سے ہی لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر غالب الہی کا بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بران کے بیٹے تھے اور بران راخ یعنی کہ آزر کے بیٹے تھے، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان والوں میں سے تھے۔ جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا ہے بائبل سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور وہاں سے مصر پہنچے، اور جب مصر سے ہجرت فرمائی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور ان کی باندی اسی وقت حضرت ہاجرہ اپنے مال و اسباب سمیت شہر مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق غور و زغر کی طرف بھیجا، جہاں آپ صد و روم کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ منسلک تھے۔ اس علاقے کے لوگ انتہائی فاسق، فاجر یعنی کہ بہت چغلی کرنے والے، چغل خور، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بدکار تھے۔ وہ راہ زنی کے عادی تھے اور سر عام جرم کرتے تھے اور ہر برے کام میں ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھوکتے تھے، نہ کہ ایک دوسرے کو منع کرتے، یعنی ان کے اعمال انتہائی حد تک برے تھے۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ بے حیا قوم ان سے پہلے نہ آئی تھی۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات اپنے ہی جنسوں مردوں سے پوری کرنی شروع کر دی اور اپنے جائز خواہشات کو عورتوں سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اس کا جوڑا عورت کو بنایا ہے، لیکن وہ بدبخت اللہ کے قائم کردہ حدود سے روح گردانی کرنے لگے اور علاوہ اس کے وہ مسافر کو بھی نہ چھوڑتے، انہیں لوٹ لیتے اور ان کے ساتھ بدکاری کا مظاہرہ کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ شہر و صدوم کی بستیاں بہت آباد و نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے تنگ رہتے تھے۔ تب شیطان نے انہیں یہ راہ سجائی کہ تم مہمانوں کو لوٹنا شروع کر دو، بد عملی کرو، تب وہ آنا چھوڑ دیں گے
اور خود بھی صورت ایک خبر مہمان کی آیا اور انہیں برے کام پر لگایا۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور مہمانوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا تو وہ برائی ان کے اپنے اندر پھیلنے لگی۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کا بیڑا اٹھایا اور انہیں ان کے برے اعمال سے روکنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، یہ تم کس قدر غلاظت اور برائی و بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اول تو تم مہمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، لوٹ مار اور زیادتی کرتے ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں اور تم اللہ کی رحمتوں کو ستا رہے ہو۔ دوسری طرف تمہارے اندر ایسی بے حیائی ہے جو تم سے پہلے کسی قوم میں نہ تھی۔ تو اللہ سے ڈرو اور ظلم اور بے حیائی کے راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لیے عورت کو تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے تو تم ان سے کچھ سیکھ کر حاصل کرو، مگر خبردار وہاں بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود کو مد نظر رکھنا، یعنی نکاح اور حلال طریقے سے عورت کے پاس جانا اور زنا سے بچنا۔ اے میری قوم، تم بے حیائی کرتے ہو اور جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی تو تم مردوں کے پاس شہود سے جاتے ہو۔ عورتیں چھوڑ کر تم تو لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ تب قوم کے لوگوں نے بجائے آپ کی بات پر غور کرنے کے بے حیائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی اور سچائی کی راستے پر چلنے کی نہایت بے باکی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ قسط ابھی جاری ہے تو 24 قسط لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ میری ایپیسوڈس پسند آ رہی ہیں تو اچھا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔